والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد زمد صلاة انتہائی معزز و محتشم سامعین کرام، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہماری کامیابی اللہ نے کس چیز میں رکھی ہے، قرآن و حدیث دے حوالے نال بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ مالک سونے حبیب دا صدقہ قولی فعلی لسانی خطا تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ اسراء دیاں چند آیتاں دے اندر انسان نو خاص گلاں دی وصیت فرمائی کہ اگر کامیابی چاہندے ہو تے انہاں گلاں تے عمل کرو، اور ان آیتاں دے ترجمے تو بعد سان پتہ لگے گا کہ اسی کامیابی والے رستے تے آں یا ناکامی والے رستے تے آں۔ پہلی آیت مقدسہ آتی ذل قربا حقہ، مالک وحدہ لا شریک فرماؤں ہے کہ رشتہ داراں نال محبت فرماؤ، رشتہ داراں دا حق ادا کرو، رشتہ داراں نال حسن سلوک کرو۔ قطع تعلق تو حضور نے منع فرمایا ہے، سلام دعا ختم کر چھڑنا، اون جان ختم کر چھڑنا، ذاتی بنیاد دی وجہ تو۔ جتھے قطع تعلق دا ذکر ہے اتھے اللہ اور اس کے رسول دی وجہ تو ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ بندیاں نال محبت بھی اللہ دی وجہ تو کرو تے بندیاں نال دشمنی بھی اللہ دی وجہ تو رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے دل نو اطمینان ملے اور میری عمر دراز ہوئے، عمر ودے، وہ اپنے رشتہ داراں نال چنگا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، محبت کرے رشتہ داراں نال، والدین دے رشتہ داراں نال، اپنے عزیزاں نال، اپنے اقرباء نال، وہ جنی محبت کرے گا، جنی صلہ رحمی کرے گا، مالک وحدہ لا شریک ہونی انہوں خیر عطا فرمائے گا۔ والمسکین، اور اللہ سونا فرماؤں ہے مسکینہ نال بھی پیار کرو، محبت کرو۔ وابن السبیل، اور رب وحدہ لا شریک دے رات خرچ کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، اللہ فرماؤں ہے رشتہ داراں نال محبت کرو، مسکینہ نال محبت کرو تے بغیر کسی لالچ نہ کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، حد تو ودن دی کوشش نہ کرو، کم نہیں کرو جنہی تہاڈی اوقات ہے، کم نہیں کرو جنہی تہاڈا قد ہے، قد تو ود صد نہ مارو، صدو نہیں مارو جنہیں تسی چاہ سکتے ہو باہر۔ آندھنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے، جنہی چادر ہے پیروں نے پھیلا لو، اگر ود جان کے تو پھر نقصان ہوگا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مالک وحدہ لا شریک فرماؤں ہے جڑے حد تو ود نے، فضول خرچی کر دینے اپنی اوقات تو ود، وہ شیطان دے برانے، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان
جس اپنے رب دیاں نعمتاں نوں جھٹلایا اپنے رب دا انکار کیتا وَإِمَّا تُورِدَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ کہ اگر تسی انہاں کولوں منہ پھیر دے ہو اس وجہ تو کہ مالک وحدہ لا شریک اپنی رحمت نال انہاں تے مہربانی فرماوے گا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا رشتہ دارن تسی دے کچھ نہیں سکدے مسکینن تسی دے کچھ نہیں سکدے یتیمن تسی کچھ دے نہیں سکدے منہ پھیر لیندے ہو تے کم از کم انہاں نال گل سونے منہ نال کر لیا کرو غریباں نال کوڑے منہ نال گل کرنی تے ول مال والے نال جپیڑے منہ نال گل کرنی یہ بندے دے پتراں دا شیوا نہیں مالک وحدہ لا شریک فرماوندا ہے کہ تہاڈی مرضی ہے انہاں نوں تساں کوئی شے نہیں دتی تے کوڑے منہ نال بندہ جواب تے نہ دے رب فرماوندا ہے فقل لهم قولا میسورا انہاں جواب تے ایڈا سونا دیو کم از کم مطمئن ہو جاؤ اب بندہ ہاس کے بول بھی چھڑے نا امام احمد بن حنبل نے فرمایا کسی نال ہاس کی گل کرنا ہے بھی صدقہ ہے ہولی ہولی سبحان اللہ کسی نال خندہ پیشانی نال گل کرنا ہے بھی صدقہ شمار ہوندا کسی بھائی نو ادا نال خوش کر دینا ہے بھی ثواب دا کام ہے تے مالک وحدہ لا شریک فرماوندا ہے تسی انہاں نوں کوئی شے نہ دیو تہاڈی اپنی نہیں تہاڈا من پہ بجدا تے کم از کم غریب بندے نوں ویکھ کے متھے تے وٹ تے نہ چاڑو تو تیری شے چوری چائی لے جاندا ہے یا تیرے نال کوئی شے لائی لے جاندا ہے فقل لهم قولا میسورا غریب نوں ویکھ کے منہ ہاسے والا بڑا لینا اللہ آندا ہے میں اندے تے بھی ثواب دے چھڑسا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ رب وحدہ لا شریک فرماوندا ہے کہ اپنا ہاتھ جڑا ہے نا گردن نال نہ بن لو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا اللہ سونا فرماتا ہے ہاتھ اپنا گردن نال نہ بن لو تے نہ انہیں زیادہ کھلے چھڑ دیو ہاتھ گردن نال بنن دا مطلب ہے اصلائی جڑا نا وہ ہاتھ گھٹ نہ لو کہ تسی دنیا چ بخیل مشہور ہو جاؤ تے ایڈے بھی سخی نہ بن جاؤ بغیر تواڈے چولہے کوئی نہیں پہ جلدا تے باہر بتدے تو سخاوتاں کردا اوناں خرچہ کر جنہ تین اللہ دتا ہے کیڈی سونی نصیحت ہے تے تسی سونی جی آکھ لو سبحان اللہ اس تو اگاں وڈی گل کیڑی ہے تے موڑے قرآن دی گل اللہ فرماوندا ہے اصلو یہ اپنا ہاتھ نہ گھٹ لو بندے تانوں اے آکھن بیارے اصلو ہی کائنی باڑا کجوس ہے اور معروف نے لوگ اسی خود آنے بندیاں دے بارے فلانا بندہ آجدہ ہے ان دی آتاں تو بندہ خود معروف ہو جاندے تے رب وحدہ لا شریک فرماوندا ہے بایا میں ہاتھم تائی بھی نہ بن جایا کرو ہر گل تے نچاور عرشے کر دینی اونا کام کرو کھاں جنہیں ایک تہاڈا مال اجازت دیندا ہے جنہیں ایک تہاڈی پسڑی تہاڈی اجازت دیندی ہے کم اونا کرو جنہیں ایک اللہ دتا ہے اونا دی راہ خرچ کیتی آؤ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ چک بندہ آیا ملک شام دے کسی پنڈ دا رہناڑا صحابہ کو پوچھ گچھ کے تے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے جناب صدیق اکبر دی بارگاہ چ عرض کرتا ہے حضور آپ امیر ہو یعنی مسلمانہ دے آپ امیر بھی ہو تے اونج بھی ماشاءاللہ امیر ہو تے میں تجارت کرتا تے تجارت دے اندر مینوں گھاٹا آیا ہے تے میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا اور میں آپ دے بارے سنے کہ تسی مسلمانہ دے خلیفہ ہو تے مسلمانہ دے خلیفہ مسلمانہ دی مدد کر دیں میں مدد لین آیا مہربانی ہو سکتی ہے تے جناب صدیق اکبر نے فرمایا ہاں آپ میرے نال گھر چلیے وہ بندہ آتا ہے جدو میں نال گھر لے کے گئے نا تے آپ دا
جڑا باہرلا دروازہ او تے بابا سونا تے میرے دل وچ خیال آن لگ پیا بکم میرا بن جیسی لیکن جدوں بوا کھلا تے آپ دے گھر چار پائی ایک بھی نہیں کھجوراں دی ٹاٹ ہے جن دے تے جا کے میں بھایا نے یہ خلیفہ ہے یہ حاکم ہے یہ صدر مدینہ دی ریاست تے آپ نے بھایا دھترہ چار کھجوراں گارائیاں تو خدمت پیش کی تھیاں تے آپ نے اپنے سجنہ پا رہے لوگ تے شرمندگی دی وجہ تو میں گل نو کی ترائے دھڑے ہو گئے ساڑھے گھر تے کھانے ہی کوئی نہیں پکا کھجوراں کھا کے گزارا کر دے پیا میں تیری کیڑی مدد کرنی ہے انہیں کہا جناب تسی انی وڈی ریاست دے حاکم ہو تے آپ نے فرمایا میں ریاست دا حاکم اپنے گھر والے آندا اوہی ہے جو میرا رشتہ ہے نالے بیت المال ساڈا نہیں بیت المال قوم دا ہے اے اسلام رخ پیش کردا ہے جو انہاں پسند نہیں ہوندا اے اسلام و قانون وضع کردا ہے جن دی سب تو زیادہ لوگاں تکلیف ہوندی ہے کہ حاکم وقت ہوے یار غار ہوے اے ہستیاں تے صرف نظرانے لیندیاں رہندیاں تے قسم با خدا قوم نو سونے چ تول کے رکھ دیندیاں تروندیاں دا گھر چ چولہے ہی نہیں بڑیا اناج ہی نہیں پکا ہے مدینے دی ریاست دا نبی دا پہلا خلیفہ ہے انہیں آکے حضور اور میرے واسطے تو بڑی پریشانی ہے جیڑا کچھ آ رہا ہے وہ میں سفر خرچ کر کے آگیا تو لوگا سے آ مدینے شریف جا مدینے و بندہ خالی کوئی نہیں ہوتا کہ آپ نے فرمایا تین آنکھیں کون ہے تین جواب ہے میں تین اپنی حالت دسیے بس آڈے اپنے حالاتے نے انہیں آکے میرے واسطے کی حکم ہے آپ نے فرمایا تسی جاؤ جناب حضرت عثمان غنی کھوڑ تے او تو اٹھی مدد کرن دے انہاں میرے تقرضہ ڈھیر سارا ہے حضرت صدیق پاک نے فرمایا تیری سوچ نالو واد ڈیسی انہیں عرض کہتی میں نا لواں صدیق اکبر عثمان غنی دی بار گئے میں نے فلانے بندے بھیجے ہیں صدیق اکبر نے فرمایا تو انہا دسی میں حضور دا نوکراں ساڑھیاں سفارشاں دی ہوتے کوئی نہیں لوڑ تو بس حضور دا تعارف کرائی میں سونے دا غلام آتا پھر تیری مدد کر سن وہ بندہ دا کہ میں عثمان غنی تے در دولت گیا وہ اندر میں بوا کھڑکایا تے گھروں جگڑن دی آواز آئی اس وقت تقریر ختم ہے جگڑن دی گھروں آواز آ رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے بچیاں کہہ رہے ہیں یہ تسا کیڑا کام عیش و عشرت والا شروع کر دیتا ہے دودھ وچ مکھیوں پا کے پیندے ہو مکھیوں الگ نعمت دودھ الگ نعمت دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا ایڈے وڈے نہ بن جاؤ بدویں سیاں رڑا کے پیندے وتدے ہو کوئی نہیں سمجھے اوڑی سبحان اللہ وہ اندھا میں بوا کھڑکایا میرے تے ڈھیر سارا کر جائے میری کچھ مدد ہو جاسی لیکن اگوں گھروں میں نے آواز عثمان غنی دی یہ آ رہی ہے کہ وہ بچیاں دڑک رہنے بچیاں دی سردرس کر رہنے بچیاں دی طبیعت تربیت کر رہنے ایڈے فضول خرچ نہ ہو جاؤ ایڈے بڑے نہ بڑھ جاؤ ایڈے عیش و عشرت نہ پہ جاؤ بدو دے مکھیوں پا کے تو ہن تسی پیندے ہو اپنا خیال کرو تے اپنا حالات لو ویکھو تے میرے دل وچ خیال آن لگ پیا بچیڑا سکیاں بچیاں نال پیا لڑدا ہے میرا خرچہ لا بیٹھا ہے جڑا سکیاں بچیاں نال اس گل تو پہ لڑدا ہے بدو تے چدو سپیاں مکھیوں کیوں پہ گئے آپ نے بوا کھولیا تے بوا کھولن تو بعد آپ نے فرمایا میں اس گل دی معذرت کرنا بس تھوڑی جی لیٹ ہو گئی ہے میں اپنے بچیاں دی تربیت پہ کردا ہاں تے آپ نے فرمایا آپ نے عرض کی تھی چلو ٹھیک ہے آپ نے پوچھا ہاں کدو ہے اس کہا جی میں مسلمان حضور کا غلام ملک شام دے پنڈ چو آیا کہ آپ نے ملاقات کرنی ہے حضرت عثمان غنی آپ نے اندر لے گئے گھر بھایا دودھ اور
اور شہد ملا کے دوویں شیاں پیش کیتیاں تے او حیران رہ گیا بچیاں نے کہہ رہے سی نہیں پینا میں نہ پیا دیندا ہے سبحان ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا دماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے اسلام دے سلام والیاں دی حد تو زیادہ مدد فرمائی اللہ غنی دا نقب عطا فرمایا حضور سرکار دا یار بہا کے آندا ہے 10 سجنا کدے آئے آپ نے عرض کیتی سونیا میں تہاڈے بارے سنیا تسی سخی ہو حضور دے غلاماں دی مدد کر دیو میں تجارت کردہ مینوں گھاٹا آیا ہے دھوکا ملے میرے ڈھیر سارا قرضہ ہو گیا ہے حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام نو سدیا فرمایا ایک اونٹ لد لیا جندے تے مال بھی ہوئے پیسے بھی ہون گھروں باہر کڈیا تے اونٹ دی مہار پھڑائی فرمایا سجنا شام تو پیدل آئے مدینے آئے انج کیویں ہو سکدا ہے بندہ شام تو مدینے پیدل آوے مدینے آڑا پیدل ٹور چھوڑے انج کیویں ہو سکتا ہے ملک شام چو آئے وقت پیدل آئے بڑی امید لے کے آئے حضور دے دار تے آئے اٹھ لے جاؤ نے آکھیا جناب میرے تے قرضات 3000 اشرفیاں نے عثمان غنی نے فرمایا اٹھ تے 6000 اشرفیاں لاد چھڑیاں نے مال تجارت میں لاد چھڑیا ہے انہیں عرض کی جناب اٹھ راڑ دیو پیسے دے چھوڑو کون شام اٹھ واپس کرنا آوے گا عثمان غنی نے فرمایا اے مال تو منگیا ہے اٹھ حضور دے غلام دا تو پھلے جا میں قربان سوڑے نبی دے یاران دی سخاوت تو جاواں حضور دا یاران دے وہ پیسے تو منگے نے مال تو منگے اٹھ میرے اللہ تو پھلے جا اے او بندے آئے جڑے حضور سرکار دے دین دے خدمتگار ہے اٹھاڑا حیران ہو کے آندہ ہے کمال ہو گئے میں تو انہوں دسیا بھی کوئی نہیں میں نے پیسے لینے نے اجے تے شکر ہے میں آپ دی بارگاہ جو صدیق اکبر دا نا نہیں لیا صدیق اکبر دا جے نا لیتا پھر گھنا مال ملدا حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرا شکریہ ادا کرن دی کوئی لوڑ نہیں شکریہ صدیق دا ادا کر دے بھی تیرا بھی فائدہ ہو جائے میرا بھی فائدہ ہو جائے شکریہ میرا ادا کرن دی کوئی لوڑ نہیں شکریہ سونے صدیق دا ادا کر دے بھی ان دے وچ تیرا بھی فائدہ ہو جائے میرا بھی فائدہ ہو جائے اللہ تینوں بھی جزا دے گا اللہ مینوں بھی جزا دے گا اٹھ دی مہار لے کے جڑا مقروضہ قرضہ منگن آیا ہے مدد منگن آیا ہے حاکم وقت ہوئے جتنے گھر کھان دی شاہی کوئی نہیں ترائے دیاڑے ہو گئے گھر چلہ نہیں بڑھیا ترائے دیاڑے ہو گئے نے گھر چھاناج کوئی نہیں ترائے دیاڑے ہو گئے نے گھر روٹی کوئی نہیں پکی ترائے دیاڑے ہو گئے نے گھر چھاناج کوئی نہیں 3 دن ہو گئے نے حاکم وقت کھجوراں کھا کے گزارا کردہ وردایا تے غیرانوں کہہ رہے ہیں اوٹھو مال لاب جاوے گا اوٹھو پیسہ لاب جاوے گا اوٹھو کام بڑھ جاوے گا صدیق بھی عثمان غنی دی بارگاہ عرض کر دے تے مال ضرور لب جاتا پیسے ضرور لب جاتے لیکن صدیق اکبر دسیا ہے مال پیچھے مرن والا ہو روندا ہے حضور تے مرن والا ہو روندا ہے اسلام اپنا نقشہ پیش کرتا ہے میں اسلام دی رعایا کیڑی امیر ہے اسلام دے حاکم وقت دا حالے وے بگھر چار پائی کوئی نہیں چٹائی تے بے کے فیصلے کردہ وددا ہے تے فیصلے ایڈے ایڈے وڈے کردہ ہے فیصلے ایڈے ایڈے آلہ کردہ ہے حضور دے وصال تو بعد جدو منکرین زکاة نے اعلان کر دیتا اسی زکاة نہیں دیوانگے کچھ فوق ختم نبوت
منکرانو مارن ٹر گئے کچھ فوج کدائی چلے گئے مدینہ خالی دسیا تے پاک عمر نے عرض کیتی سونیا ہاتھ ہوڑا رکھو دشمن کدائی مدینے تے حملہ نہ کر دیڑ تے پاک صدیق اکبر نے فرمایا سجنا اگر مدینے دیاں عورتاں دیاں اڈیاں تے بھیڑیے بھی چاک مار جان میں کام وہی کراں گا جڑا وینا دلال دس گیا وے میں اینا نال اوتڑ تائی لڑا گا جتڑ تک حضور دے زمانے جیڑا بندہ اٹھ زکاة دیتا تے نال رسی دیتا میرے دور چونے اٹھ دے دیتا رسی نہ دیتی سونا صدیق اون دے نال بھی جہاد کرے گا اون دے نال بھی جنگ کرے گا شریعت قد کاٹ نہیں ویندی شریعت پیسہ نہیں ویندی شریعت مال نہیں ویندی شریعت حکم ویندی ہے حضور دے حالانکہ رسی دی کوئی اوقات نہیں ساڑھے ورگے بندے ہوندے آندے رسی دی خیر اٹھ جی پہ دیتا ہے تے صدیق نے فرمایا صدیق رسی نہیں ویکھے گا حضور دا ارادہ تے حکم ویکھے گا صدیق رسیاں نہیں ویکھے گا صدیق اٹھ نہیں ویکھے گا صدیق ہی ویکھے گا حکم جو حضور دے تے حضور دے حکم تے عمل کرن والا اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ دا صاحب زادہ جنوں میرا نبی خود ہتھاں نال سپاہ سالار بنا کے گیا ہے جدوں مدینے تو ودیا کیتا ہے قافلہ ہن لڑن چلا ہے فوج جا رہی ہے فوج ٹر پئی ہے جہاد کرن جا رہی ہے تے حاکم وقت نال ٹردا وتدا ہے اسامہ بن زید دے پیر حضرت صدیق اکبر دے کندیاں تے لگ رہے نے اسامہ بن زید عرض کیتی سونیا نالے صدیق ہویو نالے یارے غار ہویو نالے خلیفہ ہویو نالے نبی دا نور نظر ہویو نالے چاچا بھی ہویو عمر چوڑا بھی ہویو میں گھوڑے تے بیٹھا ہویا میرے پیر تیرے کندیاں تے لگ رہے نے تسی اسے آ جاؤ میں تھلے آ جانا صدیق پاک نے فرمایا وہ جنوں نبی بھا جاوے صدیق دی کی جرات تھلے لا جاوے تین سپاہ سالار بنا گیا حضور اولی رب وحدہ لا شریک دے دین نو جانن والے کہہ رہے ہیں آپ نو خلیفہ آپ نو سپاہ سالار میرا نبی بنا گئے تے جنوں سپاہ سالار میرا نبی بنا جاوے حضور دے صحابہ سارا دین حضور دیاں اداواں ادا کردیاں گزار چھوڑیا قسم با خدا ہر گل کمال ہے گلاں وچوں گلاں نکل جان گیاں میں صرف اج اس موڑے چاہا صرف ترجمہ سنا جاوا حضرت عثمان غنی خود خلیفہ بنے تے آپ نے غلاماں نو آکھیا یار پانی لے آو میں وضو کر لیں حضور سرکار دا یار وضو پیا کردا ہے وضو کرن تو بعد آسمان المو کیتا نما ہس پے تے لوگاں عرض کیتی سونیا انشاءاللہ خیر ہوئے نہ کو ہس والی گل ہوئی ہے نہ کو ایسا واقعہ پیش آیا ہے ہسدا کیوں پہ جس دی حضرت عثمان غنی نے فرمایا جویں آج تسی میرے نالو کدی میں حضور نالا جویں آج میں وضو کرا رہے ہو حضور وضو کرتے پے حضور نو پتہ نہیں کیڑی گل یاد آئی حضور ہس پے میرے دل وچ خیال آیا انشاءاللہ ہاسے والی سنت رہ نہ جاوے سمجھ نہیں آئی آپ نے جواب میرا کچھ نہ گل واجب آئی نہ فرض آئی نہ کوئی شریعت دا حکم آپ نے فرمایا میرے دل کیتا ہے ساڈا یار وضو کر کے ہنسے عثمان غنی دا دل کیتا ہے ہاسے والی سنت بھی ادا کاری چھوڑا میں اس وجہ تو ہستا پیا میں حضور نو ہسدیا ویکھیا اے لوگ ہیں جنہاں دی خدمت کیتی محمد عربی دی شریعت نال وفاداری کیتی حضور
حضور نال بھی ساری زندگی وفاداری کیتی حضور دے دین نال بھی ہمیشہ پیار کیتا ہے خود جدو حاکم بنے گھر کوئی شے نہیں رکھی ہو جو قوم واسطے لٹا رہے نے دین واسطے لٹا رہے نے دین واسطے صحابہ نے جنیاں قربانیاں دیتیاں نے اللہ نوح علیہ السلام جنی عمر دے وے بندہ صبح تو لے کے شام تک صبح تو لے کے شام تک قربانیاں بیان کرتا رہے قربانیاں بیان کرتا رہے حضور دے صحابہ دیاں قربانیاں بندہ لکھ نہیں سکدا بندہ گن نہیں سکدا بندہ پڑھ نہیں سکدا ایک کیویں ہو سکدا ہے تاریخ حیران رہ گئی عقل حیران رہ گئے معاشرہ حیران رہ گیا بڑے بڑے سکالر سوچن دے مجبور ہو گئے حاکم وقت بھی ہوئے خلیفہ بھی ہوئے مدینے دی ریاست دا پہلا چیف ہوئے مدینے دی ریاست دا پہلا صدر ہوئے نبی دی گدی دا گدی نشین ہوئے مدینے شہر دا وارث ہوئے ہوتا جدو وصال ہوئے پتہ لگے کی چھاڑ گیا وے چھاڑ پین ہون تو بعد پتہ لگے ایک غلام وراثت چھاڑ گیا ہے ایک پیالہ چھاڑ گیا ہے جتے وچ صدیق اکبر دودھ پیتے آیا وہ بھی وصیت کر گئے اے سارا مال عمر نو دے دیا جے باوے بانڈ دے وے باوے رکھ دے وے کنہ ایک مالا جن دی وصیت پہ کردن رکھ لگی یا وانڈ دے ہوئے ہوئے وصیت کر گئے عمر پاک نوے دے دینا چاہوے تے بیت المال چ دے وے چاہوے تے وانڈ دے وے جدو حضرت صدیق اکبر دی وراثت یہ پاک عمر دے کول آئی چے پاک عمر ایڈا جری جوان چیخا نکل گئی فرمایا سونیا جویں دی زندگی گزار گئے پچھوں ماں جمنی کوئی نہیں جیڑا ایج گزار جاوے حضرت پاک عمر دے لفظ نے فرمایا انج دا ہن ماں کو نو جمڑا جویں تو زندگی گزار گیا حاکم ہون سے باوجود ایک منجی بھی نو بڑائی حاکم ہون سے باوجود ایک چار پائی نو جوڑ سکیا حاکم ہون سے باوجود چار آنے نو جوڑ سکیا حاکم ہون سے باوجود کو پیسے نو جوڑ سکیا حاکم ہون سے باوجود تیری وراثت ایک پیالے ہی نکلے ہیں لیکن حضور دے صحابہ کی دائی زندگی چاکھیا ہوئے مار گیا حالات خراب نے گزارا نہیں پہ خدا بچیاں دا کی بڑھے گا ساڑھا کی بڑھے گا مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں نبی دے صحابہ دس گئے نہیں سب تو وڈا غریب وہی بندہ ہوتا ہے جندہ دل یار دے پیار تو خالی ہوئے کائنات دا امیر ترین بندہ ہوتا ہے جندے دل یار دا پیار ہوئے قسم با خدا نہ میرا قدے نہ میری اوقات نہ میرا بوئے میں ایک گل کی میں دساں با حضور دا عشق کے دیا لاشے ایتیوں نہیں پتا ہونا ہے جس عشق دا زیکہ دکھیا ہوئے جنہیں دل یار نال لایا ہوئے جنہیں دل حضور نال لایا ہوئے ایتیوں نہ بندیاں پتا ہے حضور التیر ہونا شماس بن عثمان کے منہ کر دینا حضور التیر ہونا اگے ہاتھ کر دینا حضور التیر ہونا اگے سینہ کر دینا حضور التیر ہونا اگے اپنا جسم کر دینا ہیلمٹ تو بغیر کوئی نہیں پتا آنکھیں پہ لگ دائے نک تے پہ لگ دائے ہوٹاں تے پہ لگ دائے پشانی تے پہ لگ دائے سینے تے پہ لگ دائے دل تیر پہ لگ دائے صحابہ فرماؤں نے سانو انج لگا جویں کنڈیالی سے انہیں تیر حضور دے صحابی دے جسم کھوب گئے قوم نو دس گئے نے وہ تیرا نال جسم چھلنی ہو جاوے شالا یار نو ککھ نہ ہوئے اسی تے نکلنا نال حضور دے دین دے خلاف بھی گلا سن لینے
نہیں سنتے تو میں دسو کی بگاڑ لینے کہ دین دا خلاف جڑا باوکتا ہے انہوں کی آخ لینے ساڑھا سب تو بڑا سجڑا ہوندہ ہے جڑا دین دا قدار ہے ساڑھا سب تو بڑا بیلی ہوئی ہوندہ ہے جڑا دین دا چور ہے ساڑھا سب تو بڑا سجڑا ہوئی ہوندہ ہے جڑا دین دا قدار ہے دین تو بڑے قسم خدا کا عزت نہیں راندی عزت اللہ انہیں دیتا ہے جنہوں یار دا عشق اللہ بجاوے عشق آپ بول دے میرا بھی تجربہ ہے تو آٹا بھی تجربہ ہے پورے باپے دل عشق تقریر آڑی کاٹ لو پہلی تو لے کے آخری تقریر باپے دی سن لو کدی کسے نہیں سنیا ہونا باپے خادمہ کیا ہوئے میں بھی عاشق ہاں بڑی واری ایسا ہویا نعرہ مارنا علامہ خادم حسین رضوی زندہ باد باپے نو غصہ چاڑ جانا فرمونا نانا اے نعرہ نلاوی گلے کرنی کتا پاکے رسول اللہ دا بہو کے شور بچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے ختم نبوت ساڑھا ایمان 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 دس دہری زوی بابا سونا لگی دہری زوی بابا سونا اللہ کدائی سنے کسے بندے کدائی سنے بابے آکھیا ہوئے ہم بھی عاشق رسول ہیں کدائی کسے تقریر ہے لوٹ تو آگ سنے آؤ سے وقت دے نو حضور دیاں ریساں کر دیں آج دا بابا بھی کھاؤ میرے سوڑے نبی دا دین دا خادم جدوں میں گل کیتی میرا بڑی وار دا تجربہ ہے میں نواں زمانہ طالب علم چاپ دے نزدیک ہویا گجرات محفل ساڑھے دوست کرائی تے میں اتھے آلاؤس پٹ کرن لگیا لفظ کوڑو لائے کچھ استاد آئے کچھ خادم صاحب آئے میں لفظ لائے پروٹوکول دیڑ واسے چھ بابا جی نے میرا ہاتھ بڑھ کے در گیا پہ جاتے کون اجازت دیتی ہے کتیاں دا تعارف نہیں ہوتا تعارف آمینہ بلال دا ہوتا ہے فرماتے ہیں کتیاں دا نعرہ نہیں ہوتا نعرہ حضور دا ہی ہوتا ہے تو بڑھ حضور ہوتا نعرہ انج بروایا زندہ باد میرے سوڑے نبی دے دین دے اس خاتم اس ولی نعمت ساری زندگی تقریرہ کرتا رہا حضور دا دین دستا رہا بڑا مشکل ہے ساری رات بابے جاگ دیا رانا کدی کھانا بھی نہ کھانا بڑی واری ایسا ہوتا سی رات دا کھانا کدھائی سویرے 8 بجے کھانا جیڑا مہمان ہونا پوچھنا پہلے کھانا کھا لو پھر ملاقات کرا گیا بابے ساری رات بیٹھیا رانا کدی بھی نہ آکھنا میں تھک پیا کدی بھی نہیں آکھنا میں تکلیف چاہاں کدی بھی نہیں آکھیا میں نو نیندر آ گئی ہے اسی تے حیران ہوتے ہیں ساری رات قوم قربانا سویرے ساری دیاڑی سفر کرنا پورے ملک پاکستان دے وچ معذوری دی حالت ایک دیاڑے بھی باپے نہیں آکھیا مینوں بخار ہے میری طبیعت خراب ہے ہو سکتا ہے نوجواناں نو یاد ہوئے مسجد مسلم شیخا دے اندر کانفرنس ہوئی سی بابا جی نو اس دیاڑے بڑا بخارات مینوں نہ فرمایا پترا اجازت دے وے تے میں نہ آواں میری طبیعت بڑی خراب ہے میں عرض کیتی استاد جی ہن عزت تواڈے ہاتھ تے نہ آوگے لوگ گلاں کر لگے تے میرے سونے نبی دے خادم فرمایا سجنا اکی نوٹ حضور تے نوکر دیاں اونیاں ویکھی بخار جانے آمینہ دلال جانے پر استادہ تقریر دسیا بیا بمین بخارا مڑو نہ دل لفظ بشکرت ڈاڈا تے ہونے
ایک دے بھی صحت خراب نہیں ہوئی بس سائی کٹ لواں ایک واری بھی نہیں آکھیا پھر اینا مجمع دے اندر کوئی دو ویل چیر چھک دے کوئی دو کرسی چھک دے کوئی دو بان چھک دے کوئی دائیوں چم دے آدھ ہو گئی پیر اور بھی بڑے مولوی اور بھی بڑے ایک کیڑی شے جڑی ویل چیر چما رہی ہے کیڑی شے جڑی پھول چما رہی ہے ایک کیڑی شے لوگ دوروں ہاتھاں کر کے چم رہنے میں نہ رش کسے پیر تے نہیں ویکھیا اینا رش کسے مولوی تے نہیں ویکھیا تے بابا دستا سی کہ میں جاتی واری دسانگا میں جیڑی آنا گل وچ ہو رہے میرے مرن تو بعد پتہ لگے گا گل وچ ہو رہے ساری زندگی بابے نہیں آکھیا میں عاشق ہاں لیکن جان تو بعد شریکہ بھی آکھیا ہے ہاں عاشق نیا کہتے دسو شریکہ بھی آکھیا بندہ عاشق اس کو دسنا پہنتا ہے یا عشق دا کیڑا بورڈ لینا پہنتا ہے عشق دا کیڑا بورڈ ہے عشق آپ بورڈ ہے محبت آپ دا سڑ دیئے محبت جن دے نال بھی ہو جائے تو بندے دی اپنی اصلی اداویں بدل چھڑ دیئے دنیاوی ہوئے یا حقیقی ہوئے جن دے نال بھی محبت ہو جائے محبت ہوندی ہو دوئے جن تو بندہ محبوب دے رنگ ترنگی جائے دنیاوی محبت بھی ہوئے تے کیڑی محبت ہے محبوب دی چاہت اور ہوئے تو بندے دی چاہت اور ہوئے لتر نہیں سائی مار دے مسالی ڈیمانڈ کی ہے تو ظالمت تیری ڈیمانڈ کی ہے وہ دنیاوی محبوبوں نو پسند نہیں کرتا جیڑیاں ہوندیاں چاہتا دے خلاف ہو جائے تے جیڑا محبوب رب دا بھی محبوب ہے اے منگیا کرو حضور دا عشق بڑی اللہ او بابا جی کی میں شیر پڑھ دے عشق دا سکا ذوق والا جس چاک لے ہوئی جان دے اے انہیں پتہ ہے جیسے زیکا چکے یہ نہیں پتہ ہے جس حضور نال کیتا ہے یہ نہیں پتہ ہے جس حضور نال دل لایا ہے یہ نہیں پتہ ہے جس حضور نال محبت کیتی اور کائنات جن کو ہستی حضور دیئے جن دے نال محبت راج کے کرنی اے تے شکر ہے بابا اے دس گیا بابا اننے واہ کرو اے گل کسے بھی نہ دسی با حضور نال محبت کرنی ہے تے وہ بھی اننے واہ کرنی پوچھن والیاں اور جگہ بڑیاں نے انتظام کہ نہ جاما کم کراں کہ نہ کراں یہ کیڑی پوچھن والی گل نہیں ظالما کمال نہیں دنیاوی محبوب ہوے نا او ڈاڈا ہوے میرا ہوے جندا بھی ہوے اون دے نال اون دے لاہور کوئی ویکھے بھی نا تے اگا قتلہ تھائی کم پہنچ جاندا ہے کیڑا سوڑا رب دا حبیب رب آندا ہے تسی بھی محبت کرو میں تو زمانے دا حبیب بنا چھڑا موڑ بھی پوچھ دے بتنے اللہ اکبر ذوق نال سبحان اللہ مارل اللہ وحدہ لا شریک دے دین نال وفاداری کر جاؤ حضور نال پیار کرو اگے اللہ فرماؤں ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ کبیرا اللہ فرماؤں ہے رزق دے ڈر تو اولاد قتل نہ کریا جے اکم بچے خوشحال کرا بچے دو ایک سائڈ تے سوچے ایک سائڈ تے اللہ آندہ ہے اوہ ظالمہ اس ڈر تو نہ قتل کرو بچے انو جیڑا دو انپہ دیندہ ہے انہوں بھی دیسی میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتا ہے حضور نے فرمایا تین ایسے کام
کم نے جڑے بہت کبیرہ نے میرے نبی دا صحابی آتا ہے سونے ایسا سب تو بڑا کیڑا کام ہے جڑا اللہ نو نا پسند ہے ہوندی معافی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا جڑا اللہ نال کوئی شریک ٹھہراوے کوئی اللہ دے برابر لے آوے رزق اللہ دے وے ایک نہیں اور دے کردا بندے عبادتاں اس تو بڑا کوڑا کام اور کوئی نہیں میرے نبی دی بارگاہ چ صحابی آتا ہے سونیا اور اس تو بعد کیڑا بڑا گناہ ہے میرے نبی نے فرمایا رزق دی تنگی دی وجہ تو اولاد مار دینا اس تو بڑا اور گناہ کوئی نہیں میرے نبی دا یار آتا ہے سونیا اور اس تو بعد کیڑا بڑا گناہ ہے میرے نبی نے فرمایا زنا بڑا گناہ ہے لیکن اس تو بڑا گناہ ہے اپنی پڑوسن نال زنا کرنا اے ناقابل تلافی زنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے زنا ایک خود بہت بڑا گناہ ہے لیکن حضور نے فرمایا اس سے بڑا گناہ ہے کہ اپنا پڑوسی دی عزت بندہ حملہ کرے زنا ایک خود آپ میری گل نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے زنا ایک خود بہت بڑا گناہ ہے جب بندہ زنا کرتا ہے نا تو رب دے فرشتے جڑے عرش دے کناریاں نال جڑے عرش دے جنہاں دی ڈیوٹی ہے وہ عرش دے کناریاں نال لپٹ جاندے اس طرح رب وحدہ لا شریک دی بارگاہ چرچ کر دینے یا اللہ جیڑا آ گناہ تو زنا والے بندے تے جیڑا عذاب نہیں نازل کرنا سن بچائیں لیکن حضور فرما رہے ہیں پڑوسی دی عزت حملہ کرنا ہے سب تو بڑی بغیرتی رزق دی وجہ تو اولاد قتل نہ کرو تے ایمان خارج ہو جاتا ہے ساڈا ایمان رزق دین والا اللہ ہے رزق کون دیندا ہے اے باہر لے کے دو لبدا رزق کون دیندا ہے کون دیندا ہے جیڑا سن دیندا ہے اولاد نو نہ دیسی ساڑھی اگر 50 سال سوچ ہوندی ہے 4-5 پلاٹ لے لئیے بچے مکان بنا لیں پیسے سام دئیے بچے مکان بنا لیں بچے اندر کچھ کر ظالم اگلے گھر دا کچھ کر جتھے تینوں کسے بھی نہیں چھڑنا تو تا قبر چونا ہے انہا مرنا ہے اسلام فروشاں کھڑو اسلام لکھا رہے ہونے آئے جائیداد میری تھی آ جائیداد تیری آئے جائیداد میری تھی آ جائیداد تیری تا نار گاڑا میں کٹنی ہے انہیں بجانتی باری بانڈ کے نہیں دے گیا ماں سوائے میں تے آج تک نہیں سنے کسے چھوڑ پہ انہوں دعا دیتی ہوئے وہ ماشاءاللہ بڑا سونا میرے نال کر گئے ظالم گاڑے ہی کٹ دیں اے میں اٹھا گئے جنے آہ کسان کوئی دے گئے سان کو جنے دیتا اے نہ کو لپڑی کو نہیں کیڑی رشتہ داری ہے ساڑھی شریعت رب وحدہ لا شریک حساب و کتاب چلنا دا کوئی نظریہ نہیں جے اے اگلی آیت جے ٹائم تک میں پہنچ گیا تھے اصل مقصود ہوئی سے ہاتھ ساڑھا رشتہ دار نہیں یہ تک قیامت آئے ساڑھے مخالف ہو بینا توجہ ہے ذوق نڑا کو سبحان اللہ ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کان سانے وفادار نہیں قیامت والے ساڈے خلاف نہ گواہ بن کھڑونے اکھاں ساڈیاں رشتہ دار نہیں نہ قیامت والے دے ساڈے خلاف وعدہ ماں گواہ بن کھڑونے ہاتھ ساڈے رشتہ دار نہیں نہ قیامت والے دے ساڈے خلاف گواہ بننے پیر ساڈے رشتہ دار نہیں نہ ساڈے خلاف قیامت والے دے گواہ بننے انہاں نال تعلق نہیں بننا چاہیے جنہ قیامت والے دے ساڈے خلاف گواہ بن جانے تعلق اس نال بنو جس قیامت والے دے ساڈے وارث بن جانے اللہ دا قرآن آندا نا زبانت مہرہ لگ جائے ہاتھ بولن کے لگ دے بولو تو صحیح
یار میں ساری زندگی آدم بھائی میرے نال وفاداری کرتے رہنا ہے تو جدو بھی ویڑا آوے میں ان خلاف گواہی دے چھڑاؤں کے ویڑے موڑ بھی یہ میرے تے اعتماد کرتا رہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں سمجھدار مومن ہر کھوڑ تو ایک واری ڈسیا جاتا ہے بار بار مومن ایک کھوڑ تو نہیں ڈسیا جاتا ہے ایک واری ڈانگ لاکے آوات ہوتے تے اعتبار نہیں کرنا یہ کیڑی ساڑی عقل مندی ہے بجیڑے ساڑے نال نے جن نواز کانڈ کر رہے ہیں جن نواز تے دنیا دے وچ کھبے پہ ہیں یہ ساڑے نہیں انہا قیامت آلے دے ساڑے خلاف ہو بانے یا اللہ ایسا بھی شہوے کیا ایسا بھی شہ چکھی ایسا آتھا نڑا چوری کی تھی پیرا ناڑا دے ٹور گیا زبان بھی بولے گی میرے ناڑے آنے آج دیا گلہ کردہ اندہ مطلب ہے ساڑے ناڑا مخلص نہیں انہا نے شریعت دے دیرے چرکیے بولن تے صحیح تے موڑ بھی چنگا تے بولن انہا نے نہ دبا کر کیے دے گل کرن تا اے یا کھنا یا اللہ چنگے ہی کردہ سمجھ آگئی ہے کوئی نہ آج ساڑھے اڈے لگ دے کوئی نہیں انہا قیامت آلے دے بولنے جدے جدے اٹھے نے جدے جدے گئے جو انہا نال کانڈ سکام فیل کھول کیتا ہے انہا دسنے قیامت آلے دے پیران دسنے قیامت آلے دے زبان بولے گی قیامت آلے دے اکھا بولن گیا قیامت آلے دے کان بولن گے قیامت آلے دے جسم دا ہر آدھا جس گناہ ہے جو تسا ملبس کیتا ہے ساڑھے خلاف ہو گواہ بڑھ کھڑوے گا اندہ مطلب ہے انہاں نو سلامت رکھن واسطے اڈے فیل نہ کریے بقیامت آلے دے آپ پھنس جائیے کم ہو کریے انہاں نے گواہی دینی بھی پویتا بھی آکھن بہا حضور دا وفاداری اپنی اولاد نو اس وجہ تو قتل نہ کرو اس وجہ تو اپنے آپ نو دنیا چنہ قبلو پتہ نہیں کی بڑسی رب بارے سے نالے دکان تے بیٹھے اللہ با پترہ ہے کہ کیڑے ہم روٹے دیندہ تیرے بچے کیڑے نال بھی بیڑن ہوڑی ہوڑی سبحان اللہ پتھر ہے جو روزی دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ پتھر ہے جو روزی دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ او کمال مالک ہے ذمہ دار جدو بھی سکتا ہے وہ جندے لیکھ نصیبے چھوٹی اللہ کے بڑے فیل کرتے ہیں پٹاس بھی بڑھائی بوت بھی بڑھایا لیکن دیس سے قسمت سے اس لینا ہے اللہ کی انہیں ایسا نہ کرن تو یہ صدقہ ہے مسئلہ داس دے وہاں ذمہ دار بھی سکتا ہے کنک گڑتا ہے منجی گڑتا ہے جو گڑتا ہے نا جیڑی شاہ تو جانور چکتے نو ان دے واسطے صدقہ بنتا ہے ضائع نیس جاندہ اندروں نام بھی کرے کتنا رب اپنے ذمہ دار نال پیار پہ کرتا ہے پہنچ تو شاہ دیندہ کوئی نہ قسم رب کی رحمت ماننے نہیں تلاش کر دی پیسان بچکن واسطے محدث کو نہ دمینہ دینے چنہیں آ رہے اللہ کمی بے شما فرمائے آپ حدیث پاک لکھ رہے ہیں اونا کلم نالم سیائی تو ان پتہ ہے وہ ڈیگ بوندی آئی نکے ہوندے او دوری چلے گئے گاچی آڑیاں تکتیاں ہوندی تختی تے ہاتھ مار کے تو یہ اتکاچ تلے آنے کر کے صاف کر لینا جگے ناڑی سلیٹ صاف کرنی کو عجیب نظام ہوتا ہے اوہن محول ہی چلے گئے تعلیم آڑے ادب آڑے محدثین اونا لکھ رہے ہیں حدیث پاک اونا کلم انچائی نا تو سیائی دا ایک چویا جانا اس طرح ڈگ گیا اٹھتے آکے مکھی بہ گئی آپ اڈین لگے تو موڑ دے لچ خیال آیا یار اللہ دی مخلوق ہے راج لوے کنی کبھی جاڑی سو اونچ بھی تے زائے یا اندہ کی بڑھنا سڑنا تو ایک باری کلم لا لیں دے آپ وصال فرما گئے تھے آپ دے سنگی ساتھی خواب جوے کہ تو پوچھے ہاں کیس لوگ کہتے اللہ تعالیٰ ہو سکے یار باقی تو پوچھے کوئی نہیں اس تے اس مکھی دی وجہ تو کام بڑھ گئے ہوڑی بولو سبحان اللہ
یہ صدقہ ہے ہاں اس چیز نو بگیڑا جیڑی فصل دی نقصان کرے ان دی شریعت اجازت دیتی ہے متے ہونے ہوئے بتوسی ساری عرشے وال کے وائیے چھاڑ دے ہوئے صدقہ ہے ان دی بھی شریعت اجازت نہیں دیں دی ایسا شاید جیڑی توڑے فصل دا نقصان کر رہی ہے انہوں بگیڑا ان دے نال دوئے ہاتھ کرنا شریعت دی اجازت دیتی جنہ کہ میں پڑھے میں انہاں میں دستا ببی سٹیے بی سٹن تو بعد جڑے پرندے چک دن اللہ سونا فرشتے آنندہ ہے ان دے صدقے چلے چلے رزق انہوں ملتا ثواب ان ملتا تو جنیاں پٹا سا چھڑ دن جاڑ اور نگاٹ ہوندہ انہوں نے بھی اللہ دا کرم 40 بوریاں بھی نکڑا جاڑ کوئی نہ اور انہوں ہار بوٹے نالوں بوری لبے صحیح کر لے کسے دس ہے جیسا کہ بڑا جاڑ ہویا 40 بوریاں نکڑیاں کوئی نہیں جاڑ پورا نہیں ہویا ظالمہ اور چند آکیئے ایک لین مشین لے جاوے تو بڑو اللہ خالی کرے موڑ ایک لین لے جاوے تو بڑو اللہ خالی کرے انج کیویں ہو سکتا ہے تو قرآن دا فیصلہ ہے بوٹے نال ایک سٹا ہونا ہے سٹے نال کا والیاں ہونا تو ان دے وچوں جڑے دانے نکلے نو ہی نکلنے نہیں مسکین نال تو بننے تو نہ چڑھن دیتا آکو تک نکا جائے مسئلہ ہے سمجھا لو 100 کلے دا بھی بھائی بھاڑے نا جدو فصل لڑک پرتے آوے نا بچپن تو بعد لڑک پرتے ایک بڑا جو بن جائے فصل تے ہوندہ ہے بکری ایک بوٹا بھی کھا جاوے نا ہوئے 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 اس دیں لڑائیاں اسی مردیر پنڈے چرانے سوڑنے اسی بھلا کی آنے یار اسی تے ہو رہا نیا صرف میں منبر دا حیاء پہ کرنا یار ایڈا بے وقوف ہے انہیں نلکی ہو جاؤ آج بکری واڑی گئی ہے فصل اچھتے کوئی مرلا کھڑا ہو سجاڑ چاکی ماریا لیکن ان کوئی نہیں پتا سامنے کوئی نہیں پتا بس 100 کلے دے بنیا تو ٹور کے اس بننے کی میں بڑھائے 100 کلے ٹور کے اس کھاد کی میں سٹی 100 کلے ٹور کے اس بی کی میں سٹیا 100 کلے دے سواگے پچھے کھڑوں کے سواگا کی میں ماریا اندہ مطلب ہے انہیں ایک بوٹے دی تکلیف اس وجہ تو پا محنت کیتی ہوئی سو جندہ مول لگے تکلیف ہونی ہو دیئے ساڑھا دین تے مول کوئی نہیں لگایا دین دی قدر ہوئی جانے جنہ دا دین تے اکبر بھی لگ گیا ہے علی اصغر بھی لگ گیا ہے بوٹے دی تکلیف ہے اسلام بخانے میرے دی تکلیف نہ ہوئی ساڑھا لگا جی نہیں کوئی ایک بوٹا دی تکلیف ہوئی اس 100 کلے دے بننے بڑھایا ہے تو بڑا اٹھا ہے ایک کلے دا بننا بڑھنا ختم نبوت دے خلاف بوکن آڑے دے بارے تکلیف نہ ہوئی ساڑھا لگا جو کک نہیں سانو اپنی شاید تکلیف ہوئی اساں پیسے بھرے ہوئے اور دین دی تکلیف تے انہاں نہیں اسی جنہ دین دا مول بھرے آئے جنہ دا دین تے کچھ لگ گیا ہے جنہ دین ال کچھ وارے آیا ہے قسم بخدا انہاں تکلیف ہوندی ہے تے درد نال انہاں دا سینہ پھٹدا ہے اور سینے انہاں دے وچ درد ہوندا ہے جنہاں دے سینے وچ محمد عربی دا پیار ہووے سانو ال گل تے غیرت آئی درد ہویا بارل اللہ اکبر ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتی یبلغ اشدہ اللہ فرماتا ہے یتیم دے مال دے نیڑے بھی نہ جائے ساڑھیں چھڑے ہی کدی ہوئے 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 ان دھیاں دا مرلہ کدی نہیں چھڑیا میں ایک لمحی گل ہے اللہ باللتی احسن اللہ فرماتا ہے یتیم دے مال دے نیڑے نہ گیا جے اسی تیز تو اگا ٹور گئے اسی ملک پاکستان میں ہر بندہ سود کھا رہے ہو میں کسی ہو مولوی ہے پیر ہے حاجی ہے اسی حضور نے فرمایا کہ وقت آوے گا ہر بندہ سود دی لعنت ملک کون والا رہن والا پین والا لکھن والا ساڈے تے سارے جائز سمجھتے نے میرا نہیں مسئلہ ہے علماء دا فتوی ہے
میرے تو یعنی ایک بندہ پیسے سکتا ہے تو میں انہوں پوچھا سود والے تنو اگو دو جی باری کو سکسی ہر بندہ بولو پیسے اجازت ہوگا تو میں مسئلہ سمجھا لوں حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ بڑے اگلی آیتہ دا ترجمہ زندگی رہی تھی اگلے جمعے آپ سود لیندے ہیں تھے آپ دی زوجہ آپ نو اکثر اٹھ دیا یہ کام چھڑ دے آپ کی گھر گئے قرضہ لے تو انہوں نے کہا میرا قرضہ واپس کرو سود تے پیسے دیں دے انہوں نے کہا یار ساڑھے کو کوئی شہر نو چکا ایک بکری دی سری ایسا کی دائیوں مانگ کے آندی ہے آپ نے ہوئی چالی مردل سخت ہو جاتے نولے اے چھتے ہو گھر گئے تے بیوی نہ کہن پکا فقیر منگنے کایا تو انہوں آپ نے اور لفظ بولے تو واپس گل چھڑیا بیوی جدو آنڈی چھ رکھی نا تے او خون بن جائے جیڑا پانی پیڑو خون بن جائے جیڑا پانی پیڑو خون بن جائے اب دی زوجہ نے کہا اجے بھی وقت ہے ڈر جاؤ اجے بھی وقت ہے ڈر جاؤ مالک تو معافی منگو مالک سونا تو انہوں اکھا نال بھی کھا رہے ہیں سود لے رہے ہیں سود کھا رہے ہیں تیٹی وڈی اور کوئی نے گناہ نکاح دیا گناہ ہے سکی مانا زنا کرن دے برابر ہے سب تو چھوٹا سود دا گناہ اے نہ کم کرو آپ دے دلو بدلے ہو سارے منظر ویکتے آپ نے فرمایا ان میں توبہ کرنا اللہ مقام کی دیتا ہے ہی گل سمجھونا چاہنا حضرت حبیب اعجمی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ لے جا رہے نے ایک محلے وچوں گزرے کروڑ کولوں گزرے بچے کھیڑ دے پئے نے تے بچے ایک دوجے نال کہہ رہے نے حبیب اعجمی نو آندے نے اوے جناب پیر ہولی رکھیا جے تو ہاڈے بدبختی دی وجہ تو ساڈے تے وی بدبختی نہ چھا جاوے بچے کہہ رہے حضرت آجیڑا چھک چھک کے پیر درد میں نا گٹا پہ اٹھتا ہے یہ گٹا ساڑھے تو پیانا کیسی بھی ہو سکتا ہے تو آڈے ورگے ہو جائیے مہربانی کرو پراؤ کے لگ دو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار جا رہے ہیں تو بچے کھیڑ دے پہ آپ نے او بچے مڑ تو پتہ ہے ساڑھا انجی دل کرتا ہے ڈھو ہوئے ڈگو ہوئے لیکن اٹھانتے نہیں آپ نے فرمایا ہے دھیان ناڑا ڈے نہ پمین بچہ سیانا ہو سکا جی میں ڈے گیا تو باڑا آیا تو سیر پاٹ جاسی تسی تکڑے ہو کے ٹرتے رہے آجے تسی رہ گئے تو ساری امت ڈے جاسی شور مات دے گیا مولویوں ڈھویا نا مولوی ڈہ گیا تو ملہ ڈہ گیا مولوی ڈہ گیا تو سارا ساتھ ڈہ گیا امام ڈہ گیا تو پچھے کی رہ گیا وہ اللہ واسطے نکا دیا بال پہ دے امام صاحب میری فکر چھڑ دیو میں ڈٹا تو میں نقصان ہو سی تو قدم پیٹے رکھ تو ڈٹا تو ساری امت کا نقصان ہو سی اگلے سیانے بچے نہ کہ حضرت پر آؤ کے لگو تو سود کھانا والے بندے چھاڑے گٹا نہ حضرت حبیب اعجمی امام حسن بصری دی بارگاہ چ گیا توبہ کیتی پھر مالک دل دی دنیا بدلی ہن واپس آئے اوتھوں گزرن لگے اس سے چورا نہ کھیا او ٹھہر جاؤ ساڈے پیراں نال گٹا پہ اٹھدا ہے اے بزرگاں تے پے گیا تے کدی گناہگار نہ ہو جائے ان ایتھے انی سبحان اللہ بندی آئی وقت کنا کی گزریا ایک تو بندہ گیا ہے تو چور کہہ رہے جناب پریڑے ہو کے گٹا نہ سٹو اوہی وقت اوہی لمحہ اوہی کروڑ اوہی چور فرمایا ٹھہر جاؤ اب پیر ایک باری روکو اللہ دا فقیر گزروے اے نہ ہوئے ساڈا غبار اللہ دے درویش تے پوے تے کدائی گناہگار نہ ہو جائیے رب وحدہ لا شریک بندیاں نے سمجھ آ رہے ہیں بندہ اندروں بدل جائے تے رب وحدہ لا شریک سارے زمانے نے پیڑوں دا سڑ دے آئے بدل گیا جائے انہیں چھوڑ دے سے آئے کہ امام حسن بصری چھوٹا چور بجاؤ ہن پروٹوکول دین
پروٹوکول دے بھی 7-8 گڈیاں شہر دی کرائی بھی منگوائی حضور نال عشق کرو پروٹوکول اپنے آپ لگ جاندا طور اللہ اپنے آپ بنا چھڑدا اللہ بندیاں دے دل وچ پا چھڑدا ہن گڈا نہ اڑایا جے ہن محمد عربی دا فقیر گزرو کہ پہلو بندہ گلے نے چھوڑو ٹھہر جاؤ پیر ہوری لنگو پیراں دا گزر ہونا ہے ہولی ہولی دل بدل جائے تے اللہ بندیاں دے دلاں چھاپے پا چھڑدا ہے ہاں صحیح ہو انہوں کہنا دسن دی لوڑ ہے رب ہو کے دی آندا ہے مطورا نیڑے تے آ اگر تیرے تعارف میں آپ پہ کروا لیسا اگر تیرا میں آپ پہ دس لیسا اب وڈیرے نال 2 منٹ کھڑو جائیے نا سارے شہر چروڑا پہ جاندہ ہے نہیں چھیڑنا کیوں میں نے ویکھی عائشہ بونا دے ناڑا تے جڑا اللہ ناڑو سمجھے نا صحابہ دی طاقت اگا سمجھی ایسا وڈیریاں دی طاقت اگا سمجھی انہاں دے ڈرائیور بھی سارے جڑن کے ٹور جاندن اوف نہیں کری نہیں کیوں اے انہاں دا ڈرائیور ہے او جیڑا انہاں دا ڈرائیور ہوے اون دی انی پاور ہے تے جیڑا انہاں دا نوکر ہوے کچھ تے مان جاؤ اللہ واسطے کیوں